پاگل واگل ہو گئی انہیں جو اتنا رات کو اتنا میک اپ کرو. کہاں ضرورت ہے میک اپ کا؟ اور ساپر کہاں رکھا ہوا ہے جی؟ ساپر؟ ارے جاہل، یہ ساپر نہیں ہے، انتہائی اعلیٰ قسم کا ہینڈ بیگ ہے جو سخی حسن کے منگل بازار سے پورے 700 روپے میں لیا تھا. ہاں 700؟ اتنا مہنگا لینے کا کیا ضرورت ہے جی؟ موسا کالونی سے چمکیلا بارڈر والا ساڑی لے لیتی، اس سے اچھا ہوتا. نڑیا، اب میں نے ساڑی پہننا ترک کر دیا ہے، کیونکہ اب میں نے سوچا ہے میں جب بھی ساڑی پہنوں گی سلیو لیس بلاؤز کے ساتھ پہنوں گی. اسی لیے میں بازو کی ایکسرسائز بھی کر رہی ہوں، کیونکہ سلیو لیس بلاؤز پہننے کے لیے بازو جو ہے وہ شیڈول ہونے چاہیے. تو جانتی ہے نا بھنیا، میں ایکسپوزنگ کے معاملے میں کتنی سینسیٹیو ہوں. روح افزا بھابی، تم ہر بات بات پہ انگریزی کاہے بولے ہو جی؟ تمہارا بات سمجھنا مشکل ہو جاوے ہے. بھنیا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میری بات سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، مگر میں یہ بھول جاتی ہوں کہ تو اور تیری امی جان جاہلوں کی اس نسل سے ہے جس کے لیے مجھے ایکسٹرا ایفرٹس کرنے پڑیں گے. تمہارا انگریزی تو کافی ٹھیٹ ہے نے، ورنہ ہلکا پھلکا انگریزی تو ہم کا بھی آوے. آئی لو یو، کیم آن بیبی، اور او کہا ہے نے، او گڈ آفٹر نون. It is good afternoon. اجی میاں، تمری اس انگریزی کے چکر میں یہ تو پوچھنا ہی بھول گئے نے، بھیا کہاں ہیں؟ کافی دیر سے نظر نہیں آوے ہیں، رات کا 11 بج گئے نے. اس ذلیل آدمی کی مجھ سے بات مت کرو. میں نے تو سوچا ہے کہ میں کراچی جا کے مقصود سے خلا لے لوں گی. بیت الخلا کا کہاں ضرورت ہے روح افزا بھابی؟ دوٹو ہے کافی ہے نے. ہم کا تو آج کل کا یہ پیسہ نہیں سمجھنا آوے، ہر کمرہ کے ساتھ بیت الخلا. کل کو دیکھیں گے نے ایسا گھر بنے گا کہ سارا کا سارا بیت الخلا کا بیت الخلا ہی ہوئے گا، ایک بھی کمرہ نہ ہی ہوئے گا. ہم کا تو گھن آوے ہے ایک ہی گھر میں اتنا سارا بیت الخلا کا سوچ کے بھی. بھنڑیا، رات کے اس پہر تیری جہالت سے پر گفتگو سن کر میرا تو بی پی لو ہو رہا ہے. میری دلی تمنا ہے کہ مری سے تیرے بھیا کی لاش کلیکٹ کرتے ہوئے جاؤں. روزہ بھابی تم کو شرم نہیں آوے؟ ہمارے بھیا کے بارے میں ایسا بات کرتے ہوئے ہماری اماں بولی ہیں کہ مغرب کے ٹائم کے بعد بددعاؤں کا ٹائم شروع ہو جاوے. بھنڑیا، تیری امی جان نے جو تیری شکل میں دنیا کو اتنی بھیانک بددعا دی ہے اس پہ انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی؟ جا بھنڑیا، چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میک اپ کرنے دو، کیونکہ جب میں ہائی میک اپ کر کے سوتی ہوں تو مجھے بالڈ اینڈ بیوٹیفل ڈریمز نظر آتے ہیں. گو! ہمارے بھیا کو ایسا بات ہوا She is a mad cow. She don't listen. ضرور ای کا بات کی وجہ سے بھیا ناراض ہو کے گئے ہیں نا. روح افزا، آخری بار تمہاری مقصود سے کیا بات ہوئی؟ بھنڑیا، میں تیرے بھائی کی عزت کو اچھالنے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اگر تیری یہی مرضی ہے کہ تیرے بھائی کا نام بدنام ہو تو ٹھیک ہے، میں خود جونیئر امی کے سامنے یہ بریکنگ نیوز بلاسٹ کر رہی ہوں. ہاں، میں نے مقصود کو ایک فربا اندام لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ کاٹ کیا تھا. آئی میاں! ارے جاہل، ریڈ ہینڈڈ کا مطلب ہوتا ہے رنگے ہاتھوں. ہاں ہاں، ہم کا پتہ ہے نے، اتنا انگریزی آوے ہے ہم کا. چپ کرو نا تم، ایک تو دماغ ٹھکانے ہے نہیں، اوپر سے بکواس کی جا رہی ہے. بولو 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 بولو. پھر میں نے مقصود کی مرمت لگانے کے لیے ان کو پیچھے سے آواز دی، مقصود مقصود مقصود، مگر وہ اس تیزی سے بھاگے گویا ان کے پیروں میں ایک پہیا بنا ہوا ہو، اور پھر ان کا ننھا سا وجود میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہو. شاید بدحواسی میں کسی پیڑ پر چڑھ گئے ہوں. کبھی کبھی عجیب بندر جیسی حرکتیں کرتے تھے. اس کے بعد مجھے ڈارون کی اس تھیوری پہ یقین کرنا پڑا کہ انسان پہلے بندر تھا. بندر؟
अजी मैया रूह अफ़ज़ा भाभी, कभी कभी रूह अफ़ज़ा भाभी बहुत पुरस्कार बातें करे हैं जी। एक बात सच सच बताना रूह अफ़ज़ा, मुझे तुम्हारे रवैये से एक बात का शक हो रहा है किस किस्म का शक? कि कहीं तुमने मकसूद को किसी पहाड़ की ऊंची चोटी से धक्का तो नहीं दे दिया। आमतौर पर बीवियां इंतकामन ऐसा कर जाती। आपकी सोच भी 40-45 साल पुरानी उर्दू फिल्मों के राइटर की जहन से कितना मिलती है। रूह अफ़ज़ा, 24 घंटे हो गए और मकसूद का कोई इल्म नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। जब किसी मियाँ में भूले से गैरत जाग उठती है तो उसमें गिल्ट का दौरा उठता है। और जब ऐसा होता है तो वो दुपट्टे से अपने गले में फंदा लगा लेता है या खुद को पहाड़ की चोटी से धकेल देता है। हो सकता है मकसूद पर भी इत्तेफाकन गैरत का दौरा पड़ गया हो। रूह अफ़ज़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी औरत है तू? अपने मुंह से अपने शौहर की मौत के बारे में इंकशाफात पेश कर रही है। इसलिए कि मैं जानती हूँ कि मेरे शहर में गैरत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। जरा सोचिए, जो शख्स अपनी बहन को वदूद के पीछे लगने की तरगीब दे रहा हो, किस दर्जे का घटिया और नीच होगा वो। रूह अफ़ज़ा भाभी, ज्यादा बकवास ना कियो, नटी चीर देवेंगे तुमरी। हाँ वैसे तो मेरे सौतेले बेटे से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। हुनरिया, पुलिस वालों को यह बयान जरूर देना, अगर मकसूद मुर्दा पाया गया तो सबसे पहले उसके कत्ल के शुबे में रूह अफ़ज़ा को गिरफ्तार किया जाए।